گوجرانوالہ میں شوکت ترین کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. یار دیکھو، یہ ہوتا ہے ایک قسم کا پروگریسو جو مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس وقت ضرورت کیا ہے. آپ کا سپر سائیکل آیا ہوا تھا، آپ کے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ تھیں، امپورٹڈ انفلیشن آئی ہوئی تھی. امپورٹڈ انفلیشن کس چیز کی پہ تھی؟ تیل پہ تھی، خوردنی تیل پہ تھی، کوئلے پہ تھی، اور آپ کی ویکسین وغیرہ جو ہیں آپ کو منگوانی پڑے. اس پہ آگے یہ لوگ جو ہیں، ہمارا یہ سپر سائیکل تو کم ہو جائے گا. اس وقت ہمارا عام آدمی پس رہا ہے، تو اس کو آپ 4 مہینے کی ریلیف دیں، اور اس کو بجلی اور اس میں فیول میں ذرا تھوڑا ریلیف دیں، اور کسی اور جگہ پیٹ کاٹ کے وہ ہم پورا کر دیں. یہ ہم کرنے جا رہے تھے امپورٹڈ انفلیشن، تاکہ اس کا سد باد کیا جائے، بیکاز ڈومیسٹک انفلیشن کو ہم نے کنٹرول کر لیا تھا. آپ کا ٹماٹر، آپ کا جو پیاز، آپ کے آلو، باقی چیزیں جو ہیں وہ 2018 کی پرائسز پہ چلے گئے تھے. ہماری محنت کی وجہ سے ہر ہفتے ہم بیٹھ کے اس کو دیکھتے تھے. تو یہ میری شارق بھائی، یہ ہوتی ہے پروگریسو، اور جس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آبویسلی کہ جو ہم نے ڈیسیژن لیے وہ اس لیے کہ اس وقت کی وجہ سے لیے کہ اس وقت عام آدمی کے اوپر جو جس چیز کے اوپر بوجھ تھا اس کو ہم نے کم کیا. اور ہمارا یہ تھا کہ اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے. اپنا پیٹ کاٹا، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کیا، پروونسز سے لیا، اور ہم جا رہے تھے روس کے پاس 33% ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے. روس کے پاس جا رہے تھے. ہمارے ریونیو جو تھے وہ 30% سے بڑھ رہے تھے، ہم وہ ایڈیشنل ریونیو یوز کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایز اے مکس، دیٹ از وائی وی گاٹ دی ریزلٹس ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. 6% ایسے تو نہیں ہو جاتا، اور یہ بھی نہیں ہو جاتا کہ ہماری اسٹیبل 12% پہ انفلیشن ہو اور وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کنٹینیو کریں، آپ لائیے. اچھا جی، اب میں ذرا کنٹینیو کروں گا، کیونکہ اس کے بعد اگر سوال جواب ہے بعد میں ہم کر لیں گے. 6% جو ہے گروتھ ہو رہی تھی، آج نیگیٹو. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بے شک 2% کا ہے، 2.5% کا ہے، یہ 1.5% کا ہے. یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو 7.5 پونے 8% نیگیٹو ہو گئی ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ نیگیٹو گروتھ کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریمیٹنسز تقریباً اب نومبر میں 14% نیگیٹو ہیں. اسی طریقے سے ایکسپورٹس نیگیٹو ہیں. ایگریکلچر تو نیگیٹو تھی فلڈس کی وجہ سے، اور اس کے بعد سروسز بھی افیکٹ ہوئی ہیں، بیکاز اوبویسلی آپ کا بینکنگ بھی افیکٹ ہوئی ہے، باقی چیزیں بھی. انفلیشن جو ہے 50 سال میں اتنی انفلیشن نہیں تھی جتنی اب ہے. آپ کو دیے ہیں اپنا مزمل نے نمبر، بٹ ہمارے وقت میں مارچ کے بیچ میں 12% جو انفلیشن تھی، 12.2% CPI، اور اب جو ہے وہ یہ 27% کو ٹچ کر کے 25.5% SPI 14 تھی، اور اب اس کو 45 پہ گئی، اب 30 پہ 31 پہ. ہائیسٹ انفلیشن ریٹ. ریزرو جو ہے وہ 1 مہینے کی ایکسپورٹ بھی نہیں، امپورٹ بھی نہیں. اور جس طرح آئی تھنک بتایا اس نے مزمل نے، اگر اس میں جو وہ سواپس نکال دیں جو مطلب انہوں نے لوگوں کے ادھار لے کے پیسے استعمال کیے، اور جس طرح آئی تھنک حماد نے کہا فائنینسنگ گیپ جو تھا، فائنینسنگ گیپ کوئی کہہ رہا ہے 10 بلین ہے، کوئی کہہ رہا ہے 16 بلین ہے، کوئی کہتا ہے 8 بلین ہے، لیکن فائنینسنگ گیپ ہے. ایسے نہیں کھل رہی، ایئر لائنس کو پیسے نہیں مل رہے، فریٹ کمپنیز کو پیسے نہیں مل رہے، جو فارن کمپنیز ہیں جو اپنا پروفٹ واپس لے کے جانا چاہ رہی ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے ایک ریٹ اپنا رکھا ہوا انٹر بینک کا 224 223 وغیرہ، زبردستی. جب زبردستی کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ کو تو آپ نے مروڑ کے رکھ دیا، تو دوسرا ہاتھ تو اس کا اویلیبل ہے نا. دوسرا ہاتھ جا کے حوالہ مارکیٹ سے پیسے لے رہا ہے، اور حوالہ کی مارکیٹ اس وقت 250 260 پہ چلی گئی، کیونکہ انہوں نے لوگوں نے اپنا گھر تو پورا کرنا ہے نا. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں. جو ورکرز ہیں، یہ ورکرز ریمیٹنسز ہمارے پاس آتی ہیں بھائی، یہ پروفیشنلی بھیجتے ہیں ہمیں، جہاں انٹرپرینور بھی باہر سے پیسے بھیجتے ہیں. تو یہ جو ورکرز ہیں وہ اپنی گھر گرہستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. جو گھر گرہستی کے لیے جب پیسے بھیجتے ہیں، تو اگر اس نے $200 بھیجنا ہے، اور ہر ڈالر کے اوپر اس کو اگر فرض کرو 30 روپے جو ہے وہ بچ رہے ہیں حوالے کے تھرو، تو 6,000 روپیہ بچ گیا نا اس کا.
ان کے لیے 6,000 روپے کافی چیز ہے. تو وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو مطلب ریمیٹنسز ہیں وہ حوالے کے تھرو جائیں گی تو آپ کی یہ گرتی جائیں گی ریمیٹنسز, یہ گیپ بڑھتا جائے گا. اب طارق صاحب نے بھی کہا, اب میرے خیال میں حماد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ اس وقت تک کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, کیا زیادتی ہوئی ہے پچھلے 7-8 مہینوں میں. ہم کہتے رہ گئے, خان صاحب کہتے رہ گئے, ہم بھی کہتے رہ گئے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ لائیں, یہ اکنامک انسٹیبلٹی کو لے آئے گی اور فری فال ہوگا اکانومی کا, اور پھر سنبھالی نہیں جائے گی اکانومی آپ سے. وہی ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ اب چاہیں گے, میں یہ آپ کا ٹائم اس پہ واپس اس پہ نہیں, ریٹورک پہ نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں جو فیکٹس ہیں وہ حماد صاحب نے بالکل بتا دیے ہیں, جو مزمل صاحب نے آپ کو اس کی پکچر بتا دی ہے فگرز میں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم ایک, جس طرح حماد صاحب نے کہا, ایک ریسکیو اینڈ ریکوری پلان بنا رہے ہیں. ریسکیو کا مطلب ہے کہ جس کھڈے میں انہوں نے ہمیں پھینک دیا ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے. جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ آج سے مارچ میں یہ مطلب صورتحال نہیں تھی, تو ایک کھڈے میں گر گئے ہیں, تو اس کا ایک ریسکیو پلان چاہیے. نامور ہم نے اکانومسٹ بزنس لیڈرز کو اکٹھا کیا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کو کم از کم ریسکیو کریں گے. پھر ریکوری پلان, اور اس میں کیا چند چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں پہلے کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہمیں فارن کرنسی, اپنے ریزروز ہمیں بڑھانے پڑیں گے. ہمارا مشکل اس وقت یہ ہو رہی ہے, ایلسیاں اگر رکی ہوئی ہیں وغیرہ, جو بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فارن کرنسی ریزرو ڈالر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جس سے ہمیں ڈالر کا جو ہے وہ فقدان ختم کرنا پڑے گا. اور اس کی کئی چیزیں, ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جا سکتے ہیں, ہم اپنی ریمیٹنسز جہاں سے آ رہی ہیں ان سے اور ریمیٹنسز منگوا سکتے ہیں. ہم IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کہہ سکتے ہیں جناب والا ہمارے فلڈز آئے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہمارا 20-30 بلین ڈالر کا خرچہ ہے, آپ 15 بلین سے 20 بلین ڈالر ٹیبل پہ رکھیں. آپ کس مرض کی دوا ہیں, آپ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں سختی تو کر سکتے ہیں آپ ہمارے پہ ہر چیز کی, اور جب پیسہ دینے کی وقت آ رہی ہے تو آپ بیسکلی وہ اپنی تجوری کا منہ بند کر دیتے ہیں, ادھر جائیں. اینڈ دیر آر سیورل ادرز جو کہ میں ادھر الیبوریٹ نہیں کروں گا, بیکاز مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کے پاس کیا کوئی پلانس ہیں, میں کہا بالکل ہیں. انہوں نے کہا پھر ان کو بتائیں نا آپ. تو میں نے کہا کہ یہ انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے زبردستی, اب یہ اندر سے بیٹھ کے میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں گھر کس طرح چلاؤں, وہ میں ان کو نہیں بتاؤں. وہ ہمارے پاس وہ پلانس بھی ہیں. اب ہم نے گروتھ کو پھر سے لے کے آنا. دیکھیں معیشت جب تک گرو نہیں کرے گی, لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھے گی, اگر ان کے تو وہ جو ہے وہ مہنگائی کو بھی برداشت کر جاتے ہیں اگر ان کی آمدنی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے گروتھ میں واپس جانا ہے. 220-225 ملین لوگ اگر ہم اس اکانومی گرو نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. اور انفلیشن کو نیچے لانا ہے. جیسے آپ انفلیشن نیچے لائیں گے اس وقت آپ کا جو کاسٹ آف جو بورنگ ہے وہ بھی کم ہوگی, بیکاز ڈسکاؤنٹ ریٹ انفلیشن کے ساتھ چلتا ہے. میڈیم ٹرم میں ہم نے کیا کرنا, یہ تو میں نے آپ کو ریسکیو پلان کی چند چیزیں بتائی کہ امیڈیٹلی ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ہم نے وہی واپس جانا ہے انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ پہ, کہ گروتھ ہو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم پہ ہو. جتنے بھی جو آپ کے ملک ہیں جو گئے ہیں ڈیولپنگ اکانومی سے ڈیولپڈ اکانومیز میں, وہ 30 سال انہوں نے گروتھ کی ہے, سسٹینیبل گروتھ کی. اور وہ ہم چاہ رہے ہیں انکلوسیو ہو. 75 سال سے تو صرف ہم امیر آدمی کی بات مانتے رہیں گے, جناب ٹرکل ڈاؤن ہوگا, اوپر والا جو ہے وہ خود کفیل ہوگا تو نیچے والے جو ہیں اس کو وہ پیسے دے گا. نہیں, PTI نے کہا نہیں, ہم باٹم اپ بھی کریں, ہم غریب آدمی کے لیے بھی پروگرام لائیں گے. تو احساس پروگرام آ گیا, آپ نے دیکھا کامیاب پاکستان آ گیا, آپ نے دیکھا کامیاب جوان آ گیا. تو یہ سارے پروگرام, اس کا بعد صحت کارڈ, سب سے بڑا پروگرام صحت کارڈ آ گیا. تو یہ ہم لانا چاہ رہے ہیں.
لیکن تین سے چار چیزیں ایسی ہیں. پہلی تو یہ ہے باٹمز اپ والا, یہ تو بڑا ضروری ہے. تین اور چیزیں آپ کی اکانومی میں ہیں جو حماد صاحب نے کہی, تین میجر جو ہیں وہ فلاز ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کا سیونگ جو ریٹ ہے وہ بہت لو ہے, 12-13% جو ہے. رول آف تھم ہے, اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہ سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے. 3-3.5% سے زیادہ جیسے آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بورو کر کے پیسے اس کو لے کے آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے. تو ہم نے سیونگ اپنا اور اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں, FBR کے ریسورسز, گورنمنٹ کے ریسورسز, اس کو بڑھانا ہے. دوسرا ہم نے انڈسٹریل اور ایگریکلچر جو آپ کے سیکٹرز ہیں اس کی پروڈکٹیوٹی کو اوپر لے کے جانا ہے. ہماری پروڈکٹیوٹی دونوں ایریاز میں بہت تھوڑی ہے دنیا سے, تو دنیا جو ہے ہمارے پاس یہ چیزیں ڈمپ کرتی ہے اور ہم جو ہے ان سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت فرق ہے. جب تک ہم اس کو بیلنس نہیں کریں گے ڈالر ہمیشہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا. ان میں ہم کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں؟ ہم فسکل ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے 1 سال کے بیچ میں جب ہم تھے لاسٹ ایئر 1.4 ٹریلین روپے کی ہم نے ٹیکس بڑھا دیے تھے کلیکشن. ہم نے ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا, ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا تھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 ہم پورے انیشیٹو لے کے آئے تھے جو اب امپلیمنٹ ہونے تھے, اور کچھ شروع ہو گئے تھے. ٹریک اینڈ ٹریس کچھ شروع ہو گیا تھا, اس کے بعد ہم نے یہ پاس مشینیں سے شروع کی تھی, لیکن زیادہ تر ہم ابھی کرنے والے تھے. یہ آپ کے ساتھ 35 لاکھ جو ہے ٹیکس پیئر ہے, اس کو 4 کروڑ 30 لاکھ کا ڈیٹا میں چھوڑ کے آیا تھا, جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا انکم ہے اور کیا انہوں نے ٹیکس دینا ہے. انہوں نے سارا اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو فسکل ریفارمز ہم نے کرنے ہیں. ہم نے 20% آف GDP کے قریب جانا ہے اگلے 10 سال میں. یہ بڑا ضروری ہے. پچھلے سال ہم نے 1% GDP کا بڑھا دیا تھا. پھر ہم نے انڈسٹری اور ایکسپورٹس اور IT کو بڑھاوا دیا. آپ نے دیکھا انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ 7.2% ہوئی, جس میں لارج اسکیل جو انڈسٹری ہے وہ 10.7 بڑھی, اور اس کے بعد اسمال اسکیل ہے اس پہ ابھی ہم نے توجہ دینی تھی. اور اس کو SME کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دنیا کے بیچ میں جب تک SME کو صحیح طریقے سے وہ آپ امپیٹس نہیں دیتے تو اوور آل جو آپ کی جو ترقی نہیں ہوتی. 80% آپ کی جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم ہوتی ہے. تو اس کے اوپر نہ صرف کہ ہمارے لوگ جو دیکھیں اس وقت جو آپ کا کریڈٹ بھی ہے وہ کریڈٹ 75% جو ہے بڑی انڈسٹری کے پاس جا رہا ہے, اور صرف 6% جو کریڈٹ ہے وہ SME کے پاس جا رہا ہے. یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے. اس کے اوپر ہم کام کریں گے. ایکسپورٹس پہ کام کریں گے, اور ایکسپورٹس پہ کام جو ہے وہ بڑے طریقوں سے دیکھیے. آپ کی انڈسٹری, آپ تو ادھر بیٹھے ہیں, آپ جانتے ہیں آپ کی انڈسٹری فریگمنٹڈ ہے اس وقت, اسکیل نہیں ہے. آپ جب کمپیٹ کرتے ہیں باہر والوں سے تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں اپنی اسکیل پہ, تو آپ کو اب پرائس پہ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب کنسالیڈیشن چاہیے, اس میں حکومت کو آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے. اور پھر IT شوڈ گرو 100% ایئر آن ایئر, تاکہ 4-5 سال میں $51 بلین کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے. تو آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے.